بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی جل امی صلی اللہ علیہ نبی جل امی۔ بہت ہی عزت اور احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، اس وقت مبارک مجلس میں جو بات عرض کرنی ہے وہ اپنے آپ کے لیے بھی اور بہت ادب اور احترام سے اپنے سبھی بھائیوں سے۔ آپ بھی دعا فرمائیں اور میں بھی دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالی صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے اور اپنی رضامندی کے لیے کہنے اور سننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک کی مختلف آیات میں امت مسلمہ سے متعلق جو بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس امت کا ایک خصوصی امتیاز ہے، ایک مقام ہے، ایک منصب اور حیثیت ہے۔ مختلف آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو بہت فضیلت، بڑی عظمت سے نوازا ہے، اور اللہ کی نگاہ میں اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے صاف معلوم ہوتا ہے کہ روئے زمین پر جتنے انسان آج تک پائے گئے ان کی کوئی حیثیت اور کوئی مقابلہ نہیں ہے امت مسلمہ کے مقابلے میں۔ اپنے وقت پر سب اپنی جگہ بہت بہتر، عمل کرنے والے اللہ کے خاص بندے، رب العالمین نے جیسا کہا ویسا کر کے انہوں نے اپنی زندگی اور آخرت بنائی، یہ بات اپنی جگہ ہے، مگر مقابلے کے اعتبار سے، حیثیت اور وزن کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے امت کو جو مقام اور بلندی نصیب ہے وہ کسی اور کو نظر نہیں آتی۔ اور اس حقیقت سے بھی ہم اور آپ سب واقف ہیں کہ جب رب العالمین کسی کو کسی عظمت کی جگہ پر بیٹھاتا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی بہت بڑی اور بلند ہوتی ہیں۔ زبانی بنیاد پر دنیا میں کسی کو کچھ سمجھ لینا یہ تو ہماری اس دنیا کا مزاج ہے، لیکن مذہب اسلام جو سراسر عملی عمل کرنے والا مذہب ہے، جس کی بہت سی ہدایات میں ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ انسان اگر بولے تو بہتر بات بولے ورنہ چپ رہے۔ اگر بہتر بات کسی کے پاس نہیں ہے یا کہنے کا سلیقہ نہیں ہے تو اسلام یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی زبان کو خاموش رکھو، یہ بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ اور جس اللہ کے بندے کو کوئی اچھی بات کہنے کے موقع مل جائے، توفیق مل جائے، کہنے کا سلیقہ ہو، چاہے وہ کسی معیار کا آدمی ہو، پڑھا لکھا ہو کہ بے پڑھا لکھا ہو، تو پھر اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی دینی بات کو اچھے طریقے پر لوگوں کے سامنے پہنچا دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کی یہی حیثیت بیان فرمائی ہے کہ قوموں کے درمیان اس کا یہ مقام ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس امت کے 3 امتیاز ہیں، 3 پہچانیں ہیں کہ ایک موقع پر فرمایا گیا ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ایک عظیم مقام۔ یہ مقام پرانی کتابوں کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے زمانے میں صرف انبیاء علیہم السلام کا تھا کہ انہوں نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے کچھ مانگا تو اللہ نے قبول فرمایا۔ اللہ نے اس امت کو یہ مقام دیا ہے، تنہا حضور کو نہیں، آپ کا مقام تو بہت بلند ہے۔ اس امت کے ہر فرد کی یہ حیثیت ہے، اگر واقعتاً اس نے اپنے آپ کو اپنی کوشش کے مطابق درست کیا ہے تو رب العالمین کی جانب سے قرآن کریم کی آیت اس سے بھی کہتی ہے کہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں قبول کروں۔ دوسری بات کلام پاک میں ایک موقع پر فرمایا گیا
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم انسانوں پر گواہ بنو۔ ہم پیدائشی طور پر، فطری طور پر مسلمان ہونے کی وجہ سے اس منصب اور مقام پر ہیں امت مسلمہ کا ہر فرد، کہ وہ اس دنیا کے اندر دینی اعتبار سے، اس دنیا میں دینی اعتبار سے تمام بھلائیوں کی گواہی دیتا ہے کہ یہ سچ ہے اور یہ غلط ہے۔ امت اپنے اس کے بغیر کبھی وجود میں ٹھیک سے نہیں رہ سکتی، یہ اس کی لازمی صفت ہے کہ ہم جہاں کہیں رہیں گے اپنی خصلت، اپنے مزاج، اپنی فطرت کے ساتھ، اور امت کی فطرت یہ ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ بھلے کام کرو اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ امت مسلمہ کسی خاندان، کسی قومیت، کسی برادری کا نام نہیں، کچھ اعمال ہیں، کچھ خصوصیتیں ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی ایک تعلیم اور ایک سبق ہے، جب امت اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگ لیتی ہے تو اجتماعی طور پر یہ امت کہلاتی ہے، ورنہ اس کا ہر فرد الگ الگ ایک امت ہی کہلاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لازمی طور پر جو انسان جیسا بھی ہو کہ بس ہم بھی اسی رنگ کے اندر شامل ہو گئے، اس لیے فرمایا کہ یہ گواہ ہے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ ما جعل علیکم الدین من حرج، کہ رب العالمین نے اس دین میں تمہارے اوپر تنگی نہیں رکھی۔ ہمارا دین نہایت آسان، فطرت کے مطابق عمل کرنے کے اعتبار سے بہت آسان، دلوں کو اپیل کرنے والا۔ دنیا کے اندر کوئی نظام اتنا شاندار نہیں ہے جو امت مسلمہ انسانوں کے سامنے اپنا پیغام رکھتی۔ کتنی شاندار بات ہے اگر یہ کہا جاتا ہے کہ گندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ، پیشاب کی چھینٹوں سے انسان اپنے دامن اور کرتے کو پاک رکھے، غلط بات نہ بولے، غلط نہ دیکھے، غلط نہ سنے اور غلط نہ کھائے۔ اس سے زیادہ شاندار بات کون سی ہوگی؟ اس میں کون سی برائی کی بات ہو گئی؟ اور اگر یہ کہا جاتا ہے کہ اچھی خصلتوں کو اپناؤ، تمہارے اخلاق پیارے ہوں، تمہارے اندر محبت بھری ہوئی ہو، تمہاری زبان سے جملے نکلے تو انسانوں کے دلوں کو جوڑنے والے ہوں نہ کہ توڑنے والے، تم محبتوں کو عام کرنے والے ہو اور دنیا کے اندر سارے لوگوں کو اپنے دل میں جگہ دینے والے ہو، کون دنیا کا انسان ہوگا، بدعقلا ہوگا، پاگل ہوگا جو یہ کہے کہ یہ پیغام اچھا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امت مسلمہ کی صفت بیان فرمائی۔ اس کی روشنی میں جو بات مجھے اپنے آپ سے اور بڑے ادب اور احترام سے آپ سے عرض کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ صفات بیان فرمائی ہیں امت کی، تو لازمی طور پر امت پر لازم ہے کہ امت ان کو اپنائے، ورنہ وہ خصوصیتیں، وہ فضیلتیں، وہ باتیں باقی رہنے والی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام پر مأمور فرمایا تھا، اس کام کے لیے بھیجا تھا کہ آپ دنیا میں جائیں اور اس کام کو جا کر انجام دیں۔ آپ نے آ کر محنت فرمائی اور دنیا کے سامنے ایک عظیم جماعت تیار کی ہے، عظیم جماعت جس کا ہر فرد اللہ کو ماننے والا، سر سے لے کر پاؤں تک اسلامی رنگ میں رنگا ہوا، اور وہ اسلام کی تمام ذمہ داریوں کو اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا اور تمام برے کاموں کو واقعتاً وہ برا سمجھتا تھا، اور وہ یہ جانتا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میرے لیے عافیت اور خیر اس میں ہے کہ میں دین کے کاموں کے اندر استعمال ہو جاؤں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سوچا جائے کہ کے سارے صحابہ اکرام صدیق اکبر کے مقام کے تھے، عمر فاروق کے مقام کے تھے، ایسا نہیں، کتابوں سے یہ نہیں معلوم ہوتا۔ ان کے اندر بھی 19-20 کا معاملہ تھا، ان کے یہاں بھی فرق مراتب تھا، ان میں بھی کسان تھے، ان میں بھی مزدور تھے، ان کے اندر بھی پیٹ کے لیے روزی کے کمانے والے بھی تھے، ان کے اندر بھی علماء تھے، ان کے اندر بھی طلبہ تھے، چھوٹے اور بڑے سب کچھ تھے، مگر مجموعی طور پر ان پر ایک فکر غالب تھی کہ نبی نے لا کر جو پیغام دیا ہے ہم اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگیں، اس میں سب تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اس چیز کو، ایک جماعت کو پیدا فرمایا۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اس دنیا کے اندر، کتنی مرتبہ ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے کوئی بات آتی ہے تو کبھی کبھی وہ بات طبیعت پر ناگوار ہوتی ہے تو انسان کے لیے اس کا لینا اور برداشت کرنا محال ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، امت کی دونوں خصوصیتیں بیان فرمائیں کہ اس امت کا کام یہ بھی ہے کہ یہ انسانوں کو بھلائی کی جانب بلائے، اور بھلائی کا مطلب تنہا 1-2 جملے نہیں ہوتے، پوری زندگی کی بھلائیاں۔ کسی ایک اللہ کے بندے کے پاس کپڑا نہیں ہے، اس کے کپڑے کا انتظام کرنا یہ بھی ایک بھلائی ہے۔ کسی ایک اللہ کے بندے کے پاس روٹی نہیں ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، یہ بھی ایک بھلائی ہے۔ تو بھلائیوں کا میدان تو فیلڈ بہت لمبی چوڑی، اور اسی طرح سے برائیوں سے اپنے دامن کو بچانا، اپنے کردار کو بچانا، زبان کو بچانا، یہ بھی ایک شاندار میدان ہے، اور امت کے لیے لازم ہے کہ ان دونوں چیزوں کو لے کر چلے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں حیات رہے صحابہ کرام کے درمیان تو آپ اس طریقے پر امت کی تربیت فرماتے تھے. اگر چوک ہو گئی تو آپ نے ان کو ٹوکا اس موقع پر اور قدم قدم پر ان کے بریک لگائے، خبردار گڑبڑ مت کرو. عجیب و غریب معاملہ ہے. ایک موقع پر ایک صحابی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کچھ کہتے ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ دوسرے لوگوں کی شکایت مجھ سے آ کے نہ کیا کرو. میں چاہتا ہوں کہ جب تمہارے درمیان آؤں اور تمہارے درمیان سے نکلوں تو میرا دل سب کی طرف سے صاف. ایک پیاری چیز ہے. انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ انسان دنیا بھر کی گفتگو میں لگ کر اپنے دل کو سڑا لیتا ہے. ایک عجیب و غریب کہانی ہے کہ ان کی بھی پوری سنتے ہیں، ان کی بھی پوری سناتے ہیں. اللہ نے ہمیں کوئی کوتوال بنا کر نہیں بھیجا ہے. ہم ہوتے کون ہیں کسی انسان کے متعلق کوئی زبان سے نکالنے والے؟ یہ کردار کمینے پن کا کہاں سے آیا اور کیوں انسانوں کے درمیان پروان چڑھ گیا؟ نہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا مزاج تو یہ نہیں تھا. ایک موقع پر آپ نے خود صحابہ کرام سے فرمایا کہ نہیں، ہر انسان کے متعلق خیر کی بات سوچا کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہوا تھا، منافقین نے جو آپ کے دامن پر تہمت لگائی تھی اور کچھ زمانے کے بعد قرآن کریم کی آیتیں آئی تھیں اور آپ کے دامن کے پاک ہونے کا رب العالمین نے آسمان کے اوپر سے اعلان فرمایا تھا کہ نہیں، بالکل دامن صاف ہے، انہوں نے کوئی گڑبڑ کام نہیں کیا. اس موقع کی جو ہدایات ہیں اس میں ایک ہدایت یہ بھی ہے، صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے کہ جیسے یہ بات چلی مدینہ منورہ میں، گلیوں میں، وہاں کے بازاروں میں، وہاں کے گھروں میں، تو بعض صحابہ کرام نے تو اپنے آپ کو بچا لیا کہ نہیں، ہم سننے کو تیار نہیں. ہر انسان اپنی ماں کے پیٹ سے فطری طور پر ایک مقام لے کر آیا. کسی دوسرے کو حق نہیں بنتا جب تک کہ گواہ موجود نہ ہو، حق نہیں بنتا کوئی انسان اس کے متعلق کسی تہمت کی بات کرے. موضوع بہت لمبا ہے، بات لمبائی میں چلی جائے گی. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رات کی تنہائی میں بھی کوئی انسان آتا ہوا ملے تو کسی کو حق نہیں بنتا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں. یقیناً جنگل سے آ رہے ہیں، کچھ گڑبڑ کر کر آئے ہوں گے. نہیں، وہ ماں کے پیٹ سے جو پاکی لے کر آیا، آپ نے اس پر دھبا لگانے کی کوشش کی. نہیں، بالکل حق نہیں بنتا. دنیا کے اندر عید ہو سکتی ہے دو انسانوں کی گواہی سے، رمضان کے روزے شروع ہو سکتے ہیں گواہی سے، عدالت میں گواہی دو انسانوں کی معتبر ہے، لیکن اسلام نے زنا کے لیے گواہ 4 بنائے. خبردار، ورنہ دنیا میں کوئی آدمی کسی کے دامن کو محفوظ نہیں رہنے دے گا جس سے جہاں تھوڑی سی ٹینشن ہوئی کہ ہم نے ان کو کہیں سے آتے ہوئے دیکھا ہے، اتنی سی بھی گنجائش. یہ تو اسلام ہے. بہرحال جس طرح سے آپ انسانوں کی تربیت فرما رہے تھے، وہ علیم و خبیر، وہ مالک السماوات والارض، وہ رحمان و رحیم، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی براہ راست تربیت کر رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ رحمت للعالمین تھے، دنیا کے لیے پیغمبر تھے، رسول اعظم تھے، خاتم النبیین تھے، انسانوں میں سب سے افضل تھے، مگر مالک کے تو بندے ہی تھے. جس طرح سے آپ دنیا کے انسانوں کو چلنا، بولنا، رہنا، تربیت، کھانا پینا اور نظام حکومت، ایک ادنا سی بات سے لے کر اعلیٰ درجے کی بات تک آپ رہنمائی فرما رہے تھے، بالکل اسی طریقے پر رب العالمین اپنے پیغمبر کی رہنمائی کر رہا ہے. اگر کسی موقع پر کوئی بات ہوئی تو رب العالمین کی جانب سے اشارہ آگے نہیں. ایک موقع پر آپ کہیں تشریف لے گئے، ازواج مطہرات اپنی مبارک بیویوں کے گھر میں جانے کا معمول تھا. اثر کے بعد ایک نے شہد پلایا، 1 دن 2 دن 3 دن. بعض خواتین ہوتی ہیں آپس کے اندر ایک تعلق ہوتا ہے، انہوں نے کہا روزانہ وہاں جاتے ہیں، کچھ دیر زیادہ قیام کرتے ہیں، شہد پی کر آتے ہیں، جب ہمارے گھر آئیں گے تو ہم یہ کہہ دیں گے اللہ کے رسول علیہ السلام آج آپ کے منہ سے کچھ بو آ رہی. ظاہر بات ہے شہد کی تو آ رہی ہوگی، جھوٹ کہاں ہے اس میں، بات تو سچی ہے. جیسے ہی آپ گھر میں تشریف لائے تو اتنا جملہ کہہ دیا. آپ نے یہ سوچ کر کہ ازواج مطہرات کو مجھ سے بلا کا تعلق ہے، کتنی محبت ہے، آپ نے طے فرما لیا کہ ٹھیک ہے آج سے میں شہد نہیں پیوں گا. اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو اپنے اوپر آپ نے منع فرما دیا. اللہ کو یہ برداشت نہیں. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ حرام کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ کتنی خطرناک بات ہے. اور کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، جو دنیا کے رہنما اور دنیا کے پیغمبر بن کر آئے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، کوئی گنجائش نہیں. محبتیں اپنی جگہ، مدارات اپنی جگہ، بیویوں کا تعلق خاطر اپنی جگہ، ان کے ساتھ محبت کا سلوک اپنی جگہ، ان کی جانب سے پینے کا معاملہ اپنی جگہ. لیکن جب مسئلہ اس جگہ آئے گا اور آپ کوئی ایسا عمل کریں گے تو رب العالمین رہنمائی فرمائے. اور 1-2 موقع نہیں، قرآن مجید میں نامعلوم کتنے موقع بیان کیے گئے. یا ایھا النبی لا تطع الکافرین والمنافقین، خبردار کبھی آپ نبی ان کی کافرین کی بات کو نہ مانیں، کبھی منافقین کے جھانسے میں نہ آئیے گا. قدم قدم پر رہنمائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ ایک موقع پر تشریف فرما تھے
مکہ مکرمہ کا دور تھا، وہاں پر آپ کے خلاف مکہ مکرمہ کے اس جاہلیت والے نظام نے ایک پلان بنایا تھا، اور جاہل قوموں کا یہ نظام ہمیشہ ہوتا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ اور بھی عرض کیا تھا، جب دنیا میں کہیں کوئی مخالفت پائی جائے اور اس کی بنیاد، اس کی بیس جہالت ہو، وہ بڑی خطرناک ہوتی، وہ بے بنیاد ہوتی کہ جی ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ ارے بھائی کیوں نہیں مانیں گے؟ کہ نہیں مانیں گے۔ آپ کس بنیاد پر بنا کرتے ہیں کہ نہیں مانیں گے آپ کی بات کو؟ تو جہالت کی بنیاد پر جس بات کی مخالفت ہوتی ہے دنیا میں سب سے خطرناک ہوتی۔ مشرکین مکہ کا معاملہ یہی تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سننے کو تیار نہیں، اور انہوں نے ایک بات طے کی تھی کہ ہم بھی نہیں سنیں گے، اور پورے سماج اور معاشرے میں کسی کو سننے بھی نہیں دیں گے۔ اور ہمیشہ امیروں اور غریبوں کا ایک نظام رہا ہے، جن کے پاس تسلط ہوتا ہے، طاقت ہوتی، جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ نیچے لوگوں کو خاص نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور نیچے لوگ قدم اٹھانے سے پہلے ان کی جانب کو دیکھتے ہیں کہ ادھر سے اشارہ ہے کہ نہیں۔ یہ ان کا ایک قومی نظام تھا۔ ایک موقع اتفاق سے ایسا آیا کہ تمام مشرکین مکہ آپ کے پاس آئے، ان کے بڑے بڑے رؤساء اور سردار اور لیڈر آپ سے بات کرنے کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ کی دل لگی یہ تھی کہ کچھ بھی ہو جائے دنیا کا ہر انسان کلمہ پڑھنے والا ہو۔ یہ جو اس دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، بعض جگہ یہ نئی بات چل رہی ہے، جو بیچارے کافر ہیں پہلے ان کی گردن کاٹ دو۔ رب کعبہ کی قسم، یہ قرآن کے مخالف سوچ ہے۔ وہ لوگ اپنی سوچ کو بدلیں، انہیں نہیں معلوم قرآن، انہیں نہیں معلوم۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف بخاری میں، انا آخذ بحجزکم، میں تمہاری کمر کے پیچھے کے حصے کو پکڑ رہا ہوں، انتم تقحمون من یدی فی النار، اور تم میرے ہاتھ سے کود کر جہنم میں جانے کو تیار ہو۔ تو جہنم میں تو جانے کو دنیا پہلے سے تیار بیٹھی ہوئی ہے، آپ ہم گردن مار کے کس کو جہنم میں بھیج رہے ہیں، تو کون سا کمال ہوا؟ جہنم سے بچا کر جنت کے راستے پر لانا ہے، رب العالمین کے لیے ایک محبوب بندہ بنانا، اس کو کہتے ہیں نبوت کی معراج، اور نبوت کا اتباع تو یہ ہے۔ ایک عجیب سوچ چل پڑی کہ جو بھی غیر مسلم ہے کہیں چھٹی ہونی چاہیے اس کی۔ ابھی ہم نے اپنے دل پر غور نہیں کیا، کبھی اخلاق پر نہیں کیا، کبھی اعمال پر غور نہیں کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ اسلام ایک لائسنس ہے، وہ ہمیں ملا ہوا ہے، ہم جہاں چاہے استعمال کریں، نہیں کسی کو حق نہیں بنتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ تشریف فرما تھے ایک موقع پر، اور آپ نے اپنے دل کو نکال کر رکھ دیا کہ جو لوگ کبھی سننے کو تیار نہیں تھے اور دوسرے لوگوں کو سننے کا موقع نہیں دے رہے تھے، آج یہ خود آئیں۔ آپ خود سوچیں کتنی توجہ ہوگی، کتنی تڑپ ہوگی، طبیعت میں کیسا ذوق و شوق ہوگا کہ کاش کہ یہ لوگ بات مان لیں، اور پھر مکہ مکرمہ کے ماحول میں دروازہ کھل جائے گا، اور پھر دین اسلام آپ ہوگا۔ آپ نے اپنی پوری طاقت کو جھونک دیا، کاش کہ یہ میرے پیغام کو مان لیں۔ ہم نبی کے درد کو نہیں سمجھ سکتے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، مسجد کے اندر ہم نہیں سمجھ سکتے۔ دنیا کی کھربوں ماؤں کو لگا لیجئے، رب کعبہ کی قسم، حضور پاک علیہ السلام کی ایک مجلس میں جو آپ کا درد ایک مجلس میں امت کے لیے تھا، تمام کھربوں ماؤں کی محبت مل کر ایک لمحے کو برابر نہیں ہو سکتی۔ آپ کی تمنا تو یہ ہوا کرتی تھی کہ سارے کے سارے جنت والے بن جائیں، یہ اللہ کے بندے بن جائیں، کچھ بھی ہو جائے۔ ایک موقع پر آپ نے کسی کا متعلق فرمایا کہ چوری کی ہے، ٹھیک ہے، گواہی کا معاملہ ہو گیا، ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور جب ہاتھ کاٹا گیا تو آپ کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے تھے۔ قانون تو آپ نے بتایا، ہاتھ آپ کی بنیاد پر کاٹا گیا، زبان سے آپ کی لوگوں نے سنا، پھر ہاتھ کاٹنے پر آنسو کیسے؟ اس کو قانون کہتے ہیں، اس کو دل نبی کا درد کہتے ہیں۔ یہ تو حضور پاک علیہ السلام کا غم تھا کہ امت کے لیے برداشت نہیں تھی کہ ہاتھ کاٹا جا رہا ہے۔ یہ نوبت کیوں آئی کہ انسان نے چوری کی؟ یہ نوبت کیوں آئی کہ شیطان کا شکار ہو گیا؟ یہ نوبت کیوں آئی کہ انسان کو ہدایت نہیں ملی اور انسان اپنے ہاتھ کاٹنے پر مجبور ہو گیا؟ اس کو غم کہتے ہیں۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پوری بات بیان کی، ابھی ماحول چل ہی رہا تھا کہ اچانک آپ کے ایک صحابی، نابینا صحابی تشریف لے آئے۔ ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ انہیں کیا معلوم؟ آئے اور آنے کا جو اسلامی طریقہ تھا، السلام علیکم، دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر زور سے سلام کیا، پھر جواب نہیں آیا، اور پھر سلام کیا، پھر جواب نہیں آیا، اور وہ اللہ کا بندہ واپس ہو گیا۔ جو اسلامی طریقہ ہے، وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر کبھی ایسا موقع آ جائے تو واپس ہو جانا چاہیے۔ یہ ہمارے ماحول میں جو دروازہ کھٹکھڑایا جاتا ہے، انہوں نے کہا نکلو گے کیسے؟ نہیں، وہ تو نکلنا پڑے گا آپ کو، یہ اسلام نہیں ہے۔ کبھی کبھی آپ موبائل والوں کو دیکھیں کہ ایک مرتبہ کریں گے، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، بس 20 مرتبہ۔ اللہ کے بندو، استنجے میں بھی تو ہو سکتا ہے، نہا بھی تو رہا ہوگا۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ سر سے پاؤں تک بالکل کوئی مطلب نہیں، ایک پیدائشی مسلمان ہے کہ چلی آ رہی کہانی کہ رب العالمین کا دیا ہوا نظام ایسا ہے کہ ہر لمحے کے لیے اسلام موجود ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی تھی، وہ آئے، سلام کیا، 3 دفعہ جواب نہیں ملا، واپس ہو گئے، یہ سوچ کر
کہ نعوذ باللہ دل میں یہ خیال آیا ہوگا کہ ہم چھوٹے ہیں اس لیے ہماری بات نہیں سنی گئی؟ کہ یہ خیال آیا ہوگا سماج کے نچلے طبقے کا آدمی ہوں، غریب ہوں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، نابینا ہوں، کہ پیغمبر نے مجھ پر توجہ نہیں دی؟ اس اللہ کے بندے کے ذہن و دماغ میں یہ بات کبھی نہیں آ سکتی۔ فوراً واپس ہو گئے، کوئی مجبوری ہوگی، کوئی مصروفیت ہوگی، کوئی مشغولیت ہوگی، آپ نبی ہیں، نہ معلوم کتنی ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہیں، یہ ساری باتیں سوچ کے چلے گئے۔ جب یہ تمام لوگ یہاں سے چلے اور حضور پاک علیہ السلام اپنی مجلس سے گھر کی طرف کو چلے، راستے میں جبریل امین آئے اور قرآن مجید کے 30ویں پارے میں ایک سورۃ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تقریباً 16 آیتیں لے کر جبریل امین آئے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ، اے پیغمبر آپ نے منہ پھیر لیا ایک نابینا کے آنے پر؟ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ قیامت تک کا نمونہ دینا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی نگاہ میں کوئی نابینا نمبر 2 کی حیثیت والا ہو جائے۔ عبس وتولی، آپ نے چہرہ پھیر لیا، آپ کے چہرے پر نشان آ گیا۔ ان جاءہ الاعمی، قرآن کریم کی زبان جاننے والے، عربی جاننے والے جانتے ہیں، میرے طلبہ موجود ہیں، علماء موجود ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کے پاس وہ نابینا آئے تھے، مگر قرآن کریم نے یوں نہیں کہا پہلی آیت میں کہ تمہارے پاس ایک نابینا آیا۔ اس اللہ کو معلوم ہے کہ محمد کا دل بہت کمزور ہے، اگر براہ راست کہے تو کہیں ٹوٹ نہ جائے، کسی اور پر رکھ کو بات کہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، ان کے پاس نابینا آیا ہے اور انہوں نے اپنے چہرے کو پھیر لیا، یعنی ان کی بات کا جواب نہیں دیا، اور فرمایا وما یدریک لعلہ یزکیٰ، اے پیغمبر تمہیں کیا معلوم یہ اللہ کا بندہ کو تقوی اختیار کر لیتا، تمہیں کیا معلوم یہ اپنے آپ کی ترقی کر لیتا، تمہیں کیا معلوم تمہاری نصیحت حاصل کر کے اپنے آپ کو کس مقام پر پہنچاتا، تمہیں کیا معلوم یہ اللہ کا بندہ ایسا ہے۔ اور فرمایا فأنت عنہ تلاہا، اور وہ سارے کا سارا مجمع جو بالکل جن میں طلب نہیں ہے، جو ماننے والے نہیں ہیں، جو آپ کی بات پر کان کے دھرنے والے نہیں، توجہ دینے والے نہیں، فأنت لہ تصدی، آپ ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ وما علیک الا یزکیٰ، اور یہ مانے یا نہ مانے آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں، گویا کہ قرآن مجید نے اشارہ دیا اور قیامت تک کے لیے اشارہ دیا کہ نہیں، جو اپنا ہے وہ غیر کے مقابلے میں اپنا اپنا ہی ہوا کرتا ہے۔ صاحب ایمان بندہ صاحب ایمان ہوتا ہے۔ اس بیچ میں رک کر میں آپ سے کہوں اور اپنے آپ سے بھی ذکر کروں، بڑے ادب اور احترام سے کبھی سوچئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں حضور پاک علیہ السلام کا یہ مقام اور مرتبہ کتنی بلندی ہے کہ قرآن مجید کے اندر آیت و زندہ ہوتا ہے، مگر رب العالمین جب کوئی بات آپ سے فرما رہا ہے، اس زمانے کی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، غور کریں کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ رب العالمین سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یوں فرماتے کہ میرے مالک آپ نے مجھے خاتم النبیین بنایا، آپ نے سب سے اچھا رسول بنایا، آپ نے سب سے افضل بنایا، اور دنیا کی سب سے اہم کتاب آپ نے میرے اوپر نازل فرمائی، جب آپ ڈانٹتے ہیں تو قرآن مجید کی آیت بنا دیتے ہیں، یہ تو قیامت تک پڑھی جائے گی، لوگ کیا کہیں گے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک موقع پر ڈانٹ لگائی گئی اور فلاں موقع پر ٹوکا گیا اور فلاں موقع کے اوپر ٹوکا گیا۔ نہیں، کلام پاک میں قیامت تک یہ سبق دیا گیا کہ امت اگر گڑبڑی چال چلے گی، اللہ نے اپنے حبیب کو نہیں چھوڑا اور امت بھی آپس میں نہیں چھوڑے گی، مگر انداز کہنے کا الگ ہونا چاہیے، پیار الگ ہوتا ہے، محبتیں الگ ہوتی ہیں۔ جب کہیں ایسے طریقے پر کہا جائے گا جس سے کسی کی نفسیات کو چوٹ لگے گی، انسان کو سن کر تکلیف ہوتی ہے، اور محبتوں کے جذبات ساتھ میں ہوں گے تو انسان راہ راست پر آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ان واقعات کو جگہ دے کر ہمیں اور آپ کو ایک عظیم سبق دیا ہے کہ امت کی ذمہ داری یہ ہے۔ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دین دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نظام دیا، قرآن کریم دیا، اور وہ سارے کا سارا اس لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو بنائیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں، رب العالمین کی تابعداری اور اطاعت، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے عشق۔ میرے دوستوں، قابل احترام بزرگوں، جو جوان ہیں ان سے تو کہہ ہی سکتا ہوں، جو میرے بزرگ ہیں ان سے کہتے ہوئے تو احترام مانے ہوتا ہے، رکاوٹ ہوتی ہے۔ بڑے اچھے طریقے سے ہم تنہائی میں سوچیں کہ ہم حضور پاک علیہ السلام بھی کتنی تابعداری کر رہے ہیں۔ کیا جھوٹ بول کر تابعداری ہوتی ہے؟ کیا غلط دیکھ کر تابعداری ہوتی ہے؟ کیا غلط کھا کر تابعداری ہوتی ہے؟ غلط طریقے پر چل کر تابعداری ہوتی ہے؟ اس کو تابعداری نہیں کہا جاتا۔ تابعداری اگر دیکھنی ہے تو صحابہ کرام نے نقش قدم چھوڑے کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک موقع پر ایک صحابی سے کچھ چوک ہوئی، آپ نے کیا فرمایا؟ تمام صحابہ کرام سے اشارے میں فرمایا تھا کہ دیکھو جو کعب ہیں اب ان سے کوئی ملاقات نہ کرے، کوئی ان سے بات نہ کرے۔ حضرت کعب خود فرمایا کرتے تھے مجھے ایسا لگا کہ مدینے کی زمین بدل گئی، کوئی میرے سلام کا جواب دینے والا نہیں تھا، میرے دوست میرے پرائے ہو گئے، میرے اپنے میرے اجنبی ہو گئے۔ جس گلی میں جاتا ایک ویرانی کا ماحول ہوتا،
کوئی مجھے محبت کی نگاہ سے دیکھنے والا نہیں۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا عمل۔ ابھی کچھ زمانہ گزرا، آپ نے کچھ نہیں فرمایا، وہ 3 صحابی تھے، وہ تینوں آدمی، ان کی تینوں کی بیویاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں اور آ کر یوں عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم نے یہ سنا ہے یہ تینوں آدمی پیچھے رہ گئے، آپ کی جانب سے آپ کے رب نے آپ کے ذریعے ایک پیغام دلوایا ہے کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے، ان سے ملاقات نہ ہو، سارے کا سارا مدینہ عمل کر رہا ہے، ہم ان کی بیویاں ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ کیا جملہ تھا ان اللہ کی بندیوں کا، انا الحق بآبائنا وامہاتنا، یہ بتائیے ہمارے لیے کیا پیغام ہے کہ ہم بھی اپنے میکے چلے جائیں؟ آپ نے بیویوں کو نہیں بلایا تھا، آپ نے کوئی اطلاع نہیں کرائی، مگر وہ یہ سوچ کر جب سارے کا سارا مدینہ حضور پاک علیہ السلام کی تابع داری میں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس تابع داری کے باہر ہم آ جائیں، خود آئیں اور شوہر کے متعلق، بیوی اور شوہر کا تعلق، اور آ کر خود معلوم کیا کہ کیا حکم ہے، کیا ہم بھی چلے جائیں اپنے ماں باپ کے پاس؟ آپ نے ایک مرتبہ انسنی کی، دوسری مرتبہ انسنی کی، اور تیسری بات فرمایا کہ ٹھیک ہے تم بھی اپنے گھروں کو چلی جاؤ۔ اس کو تابع داری کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ صحیح طرح سے بات کرے گا اور شروع میں اپنے آپ کو حوالے کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر رب العالمین کی رحمت متوجہ ہوگی۔ اور وہ حدیث شریف ہم بار بار سنتے ہیں، رب العالمین اپنے بندوں کو دھتکارتا نہیں، اذا اتانی عبدی یمشی اتیتہ ہرولۃ، جب میرا بندہ چل کر میرے پاس آتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت دوڑ کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ اگر زندگی بھر کا گناہ کرنے والا بھی اللہ کے یہاں آ جائے اور صحیح توبہ اور انابت کے ساتھ آئے، اللہ تو اس کو معاف کرنے کو بھی تیار ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا چلی جا رہی ہے، لائن لگی ہوئی ہے، روزانہ کچھ نہ کچھ خبریں سنتے ہیں، کوئی صبح گیا کوئی شام گیا، مگر ایسا لگتا ہے کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بصیرت نصیب فرمائے، ہمیں آنکھیں کھولنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ہمیں اپنا سچا مسلمان بندہ بنا دے، حضور پاک علیہ السلام کا صحیح امتی بنا دے، اور اس زمانے کے اندر جو ہمارے سامنے دین کی دعوت، دین کا پروگرام، دین کی بات سامنے آئے اس پر غور کرنے، اس میں لگنے، اپنے وقت کے استعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔